ساری عبادات دیکھ لیں ان کی جو کرکس اور کور ہے نا وہ دعا ہی تو ہے، بلکہ مخ العبادہ بھی آتا ہے، بالکل بیک بون ہے اس کے لیے ساری عبادات. عبادت کا ورڈ اور دعا کا ورڈ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے قرآن میں. تو اٹس لائک مطلب اس کو انٹرچینجبلی اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ان دا قرآن. آپ نماز میں دیکھ لیں دعا ہے، آپ حج میں دیکھ لیں، لیکن الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہے، اور عرفہ کے دن کام کیا ہے؟ عرفہ از ناٹ دا ڈے فار قرآن، ناٹ دا ڈے فار صدقہ خیرات، ناٹ دا ڈے فار اینی تھنگ ایلس ایکسپٹ دعا. ٹھیک ہے، اور اس میں دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. This is the best dua that our prophet and the انبیاء made. So ہم نے نا دعا کو بہت انڈرمائن کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو بڑا بتانا ضروری ہے کہ دعا کتنا بڑا ویپن ہے. کیوں یہ ویپن ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ آپ اسے دن گزر جائیں اور دعا نہ کریں. لیس شیئا اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اکرم عزیز تر نہیں ہے ایکسپٹ دعا. لیس شیئا اعظم اللہ تعالی من الدعاء، یعنی کوئی چیز عزیز نہیں ہے دعا سے زیادہ. اچھا مجھے پوائنٹ یاد آ رہا تھا، آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ ایک دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں ہر چیز کا پینیکل دعا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہو کہ عرفہ میں بھی اور روزے میں بھی جب آپ افطار سے پہلے ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دعا کا ہوتا ہے. اور کچھ دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں جو کہ ٹیکنیکلی ہمارے پوائنٹ سے دعائیں نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ذکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ایسے جیسے یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ بھی ایسے بتایا جیسے دعا ہے. ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ جب وہ اگر منہ پھیر لیں تو پھر یہ کہہ دو، اور یہ دعا کی طرح سے کہا ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی ایک پاورفل چیز ہے، وہ یہ کہ ہماری اکثر دعائیں جو ہیں نا وہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو پڑھتے جاؤ 100 دفعہ پڑھ لیا دن میں، یہ وہ آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہوتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں کسی کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، سارا قدرت طاقت سب کچھ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی یہ ساری چیزوں کو ایڈمٹ جب کرتے ہو نا تو آپ کو اسٹرینگتھ ملتی ہے. آپ کو اسٹرینگتھ ملتی ہے کہ یار میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں کس سے مانگ رہا ہوں، کس ذات کی بات کر رہا ہوں میں. اگر وہ میرے ساتھ ہے تو یار ٹینشن ہی کوئی نہیں، پھر تو آپ دل میں دعا کریں اور ختم کریں بات. یار آپ یہ ذکر جو ہے نا آپ کو بس آپ کو اسٹرینگتھن کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ بھئی میں کس سے دعا کر رہا ہوں. کیونکہ ہم لوگ اکثر اوقات دعا میں جو ہے نا وہ بڑے یعنی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب ہمیں نا فوکس نہیں ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو ڈسٹریکٹڈ ہارٹ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ پہلے اپنے آپ کو زون کریں نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ کی، اللہ ایک ایک ذرے پر قادر ہے، ایک ایک پتے پر قادر ہے، بارش کے قطرے پر قادر ہے، تو میرے پرابلمز کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فکس کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. جب یہ عقیدہ آپ کے اندر ہوگا نا دعائیں خود بخود سالو ہو جائیں گی. وہ جو صحابی آئے تھے نا اور دعا کرنے آتے ہی دعا کرنے شروع ہو گیا، انہوں نے کہا قد عجلت، تو نے بہت جلدی کی. رسول اللہ کیا کروں میں؟ نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. مینرز کا بھی نہیں پتہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا. بلکہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں یا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی مجھے ایگزیکٹلی بول رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی پہ دعا پہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ پہلے آپ کو حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، ورنہ دعا آپ کی معلق رہتی ہے ہوا میں. اینڈ میں بھی آتا ہے کہ اینڈ میں بھی دوبارہ صاحب یہ کریں ادروائز وہ پھنسی رہتی ہے، لائک کائنڈ آف سٹک. اور ایک صحابی نے کہا کہ وہ بلکہ انہی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں دعا کو ڈیوائڈ کروں گا اللہ کی تعریف پہ اور نبی پہ درود پہ اور پھر دعا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پہ اگر درود ان زدت فهو خیر لک، اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ 50% درود 50% دعا، ان زدت فهو خیر لک، زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اوکے 75% دعا درود 25% دعا. انہوں نے کہا ان زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ درود پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے. اور پھر کہا کہ رسول اللہ میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا اور کچھ نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ان تکفى همك ويغفر لك ذنبك، یعنی تیرے غم سب گئے اور تیرے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اگر تو یہ کرتا رہ جائے گا. یعنی اگر کسی شخص کے لیے دعا مانگنا بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کہا جائے کہ یار تم زیادہ مسئلہ نہ کر تو تم اس سے سٹارٹ کرو کہ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہو. تمہارے سارے مسائل جو تمہاری دل کی ڈیزائرز ہیں جو بھی ہے انشاءاللہ جو جائز چیزیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کچھ ایسے میریکلز ہوئے نا جہاں پہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، صرف دل میں سوچی تھی تو قبول ہوگی، اس کے پیچھے یہ چیز بہت بڑی ہے کہ صرف کچھ دن کے کچھ اوقات ایسے ہیں جہاں پہ میں بیٹھا دعا کی نیت سے ہوں، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد صرف درود کے علاوہ کچھ نہیں اور مانگا، کچھ نہیں اور.
اور اسی میں انوالو. اور میں نے بس یہ نیت تھی کہ میں نے اللہ سے مانگنا کچھ نہیں سوائے یہ کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے, اور پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ تھک نہیں جاتے. sometimes we make wrong duas. ٹھیک ہے, یا اللہ مجھے لیمبورگینی دے دے, فراری دے دے, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر یہ اس کے پاس آگے تو یہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی, تو بہتر ہے کہ تو صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا رہتا اور اللہ کی درود بھیجتا رہتا. کیونکہ تمہارے شیخ صالح المغاسمی ہے نا, ان کا بڑا بہترین واقعہ آتا ہے کہ ان کا ہارٹ سرجری تھی اور وینز بلاک تھیں اور ہارٹ کی کنڈیشن بڑی وہ تھی, تو ان کو آپریشن کیا گیا. ان کا بڑے مشہور داعی ہیں سعودی عرب کے. ڈاکٹرز آئے, سرجری کی اور پھر وہ چلے گئے. when they came back, جب ان کو ہوش آیا تو دیکھا ڈاکٹرز کا پورا پینل اور ایکسٹرا ڈاکٹرز کھڑے ہوئے اور they are discussing. ان کا سب خیریت ہے. انہوں نے کہا کہ the surgery went wrong, ہمیں we have to redo the surgery اور ہمیں کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا. پہلے تو پریشانی تھی لیکن جب دوبارہ کھولنا پڑے گا تو میں بہت پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اپنے اکوپمنٹس وغیرہ لینے کے لیے اور سرجری کرنے کے لیے. تو میرے چہرے پہ نا پریشانی کے اثرات دیکھ کے میرے ساتھ ایک لیبنیز نرس کھڑی ہوئی تھی جو کہ اسسٹنٹ تھی. کہتی ہے یا صالح صلی علی محمد, کہ اللہ کی درود پڑھو. تو کہتے ہیں کہ مجھے فوراً سے وہ یاد ہے ان تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ جب وہ ڈاکٹرز آئے دوبارہ سرجری کرنے کے لیے, they were amazed and surprised. ان کے چہروں پہ نا عجیب سی پریشانی کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں the reports are clear الحمدللہ, سب دوبارہ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں مجھے اس دن یقین آیا کہ دعا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ نا اس کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا میری عبادت میں, سیدخلون جہنم داخرین, ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. اور یہ اس کے بعد کہا کہ ادعونی استجب لکم, یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہیں دعا کرنی ہے اور میں دعا قبول کروں گا. جو اپنے آیت ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اگر ہم گھنٹہ اس کو آیت کھولنا شروع کر دینا, یہ گھنٹے کا ایک لیکچر ہے. مطلب اس میں ایک دو پوائنٹس بتا دوں. وَإِذَا, جب بھی میرا بندہ, یعنی 9 to 5 نہیں, تہجد نہیں, جب بھی تم واش روم سے نکلے دعا, تم لیٹے ہوئے دعا کر لو, وضو نہیں ہے دعا کرو, وضو ہے دعا کرو, جہاں بھی ہو دعا کرو. اور سَأَلَكَ عِبَادِي, یہ نہیں کہ سَأَلَ متقی, سَأَلَ محسن, میرا بندہ ہے نا, کرائٹیریا کتنا نیچے لے آئے کہ میرا بندہ ہو. اور ہر گناہگار اب اس کا بندہ ہے. ہر شخص جسے گناہ ہو گیا, زیادتی ہوگی, اس کو